بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو اپنے مسلمان فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمان بہن بھائی کن حالات سے دوچار ہیں، ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کر فلسطین کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ ایک فلسطینی بھائی نے ایک نیوز رپورٹر سے کہا کہ ہمیں دوسرے ملکوں کے جو مسلمان ہیں ان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنا ہے ہمارے لیے تو کچھ عملی طور پر کریں، اپنی افواج بھیجیں، اپنی آرمی بھیجیں، جہاد کریں ہمارے لیے۔ لیکن جب ہمارے حکمران ہی اتنے سیلفش ہیں، جب وہ خود اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے تو ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ جن حالات سے وہ دوچار ہیں، اللہ پاک سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، اپنے غیبی فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرمائے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دوں گی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد جارتے ہیں، چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ زخام، سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنایا تھا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر سرخ گندھک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی ہے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہودیوں نے اپنے قبضے جمائے اور وہاں کے لوگوں کا برا حال کیا، بہت سے لوگ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ سب کنٹریز لبنان، فلسطین، عراق، سیریا، لیبیا، یمن، یہ سب ممالک اسلامک ہیں، اور دیکھیں کہ یہاں تباہی مچ جاتی ہے جب وہ لوگ جنگ کرتے ہیں، یہودی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ تو یہی حال ہوا ہے، دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہمارے حکمران جو ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہماری آرمیز کو وہاں بھیج سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ گھر میں بیٹھے صرف یہ حالات دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرمائے، کیونکہ جو وہاں حالات چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، انہوں نے شہید بچوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں ہمارے بچے کو جب کوئی سوئی تک چبھتی ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن وہاں کے جو کیا حال ہے، میں کہہ رہی ہوں، میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس، میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ کس طرح ایک بچے کا زخمی بچہ ہے اور اس کو اس کے باپ نے اٹھایا ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے فلسطین میں۔ تو جب میں نے اس بچے کی حالت دیکھی تو یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
بچے جو ہے نا بم بلاسٹ ہوا، بچے کا حالت اتنی بچے کی بری ہے نا کہ بچے کی ٹانگیں جو ہیں وہ اس کے دھڑ سے الگ ہوئی ہیں، اس کا جسم، اس کا سارا جو اس کی سکن ہے پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے یقین مانی یہ جب ویڈیو دیکھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ کیا حالت ہے وہاں کے لوگوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا حالت ہے، ان کے پیرنٹس کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اپنی گود میں وہ زخمی بچوں کو، اتنی بچوں کی بری حالت ہے کہ کیا میں بیان نہیں کر سکتی، کیا ان پر بیتی ہوگی۔ جو تو جام شہادت نوش کر لیتے ہیں تو چلو وہ تو ہے، لیکن جو زخمی حالت میں جو ہاسپٹلز میں ہیں وہ بھی اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں، ان کے پیرنٹس پہ کیا بیتی ہوگی۔ مائیں بہنیں وہاں جام شہادت نوش کر رہی ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، کہ جو وہاں کے حالات ہیں، روزانہ کتنے ہزار لوگ وہاں کی جانیں جن کی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ تو صرف گھر میں بیٹھ کے باتیں ہی کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین جس طرح تنہیں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا اور اللہ پاک نے ابابیل بھیجے تھے، اور ابابیل نے کس طرح چھوٹے چھوٹے پرندوں نے خانہ کعبہ کو بچایا تھا ابرہہ سے، تو اللہ پاک سے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے کو پرندے بھیج دے، ایسے اپنے فرشتے بھیج دے میرے مالک جو ان بچوں کی، مسلمان بہن بھائیوں کی امداد کر سکیں۔ تو اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ ہمارا دل یہاں بیٹھ کے اتنا تڑپتا ہے ان کو دیکھ کر، تو جو وہاں لوگ موجود ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، مل کے دعا کریں، اور اللہ پاک سے یا رب العالمین جو وہاں کے مسلمان ہیں تو ان کی امداد فرما میرے مالک، جس طرح تنہیں غزوہ بدر میں تھوڑے سے مسلمانوں پر، کس طرح تھوڑے سے مسلمانوں کو کافروں پر فتح یاب کیا تھا یا رب العالمین، اسی طرح فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو بھی فتح یاب فرما، اور یہودیوں کو ان سے دور ہٹا دے میرے مالک، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ بے شک مسجد اقصیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ اور ہم لوگ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے بس میں ہیں، جو ہمارے اختیار میں، ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں۔ کیا کہ جو پروڈکٹس، جو یہودیوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس ہیں، جو ان کی اسرائیل کی جو کمپنیاں ہیں ہماری کنٹریز میں، ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خود معلوم نہیں کہ کون سی پاکستان میں بن رہی ہے، کون سی جو یہودیوں کی طرف سے ہمیں آ رہی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بن رہی ہیں اور کون سی یہودیوں کی طرف سے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ان چیزوں کا، ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ہم کچھ تو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں نا۔ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہی ہوگا کہ جب اسرائیل وغیرہ انہی پیسوں سے جو پروڈکٹس وہ ہماری کنٹریز میں بیچتے ہیں، انہی پیسوں سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں اور انہی ہتھیاروں سے وہ مسلمانوں پر جو ہے حملے کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا تھوڑا سا حصہ یہ ڈال سکتے ہیں کہ ہم ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کوک ہے، لیز ہے، ڈیری ملک ہے، بہت سی ٹوتھ پیسٹ ہیں، پیمپرز ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ان کو دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہمیں اور کس چیز کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خدا را بائیکاٹ کریں، کچھ تو اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم گھر بیٹھ کے ہم اتنا تو کچھ کر ہی سکتے ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے کوک تو ہر کسی کی فیوریٹ ہے، میری اپنی اتنی فیوریٹ تھی کوک، لیکن میں نے الحمدللہ اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور انشاءاللہ میں اپنی اس عزم پہ قائم رہوں گی۔ تو آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ کم از کم ہم لوگ یہ تو کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، تاکہ جو پیسے جو ان کی کمپنیز کے یہاں سے پیسے ان کو جاتے ہیں وہ کم از کم ختم ہو جائیں، ہم اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اور گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ان معصوم بچوں کی حفاظت کریں، ان مسلمان بہن بھائیوں کی امداد کریں اپنے غیب سے، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرمائیں، اللہ پاک ان کی اس مشکل وقت میں میرے مالک تو ہی ہے جو ان کا سہارا ہے، یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ان کی امداد فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔